God is only one. And if you knew what I knew. امریکہ میں ہزاروں جلنے والے گھروں میں ایک گھر بیچ میں صحیح سالم رہا اور گھر میں آنچ بھی نہیں آئی، تو اس گھر کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ دیکھ کر، اللہ کا نظام اور قدرت کو دیکھ کر ہزاروں لوگ وہاں کے اسلام کو قبول کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو جب میں نے دیکھا نا تو میں فوراً ہی آپ کے سامنے اس ویڈیو کو ریکارڈ کروا رہا ہوں، یہاں تک کہ میں نے اسٹوڈیو میں جانے کا بھی انتظار نہیں کیا، کیونکہ جیسے یہ ویڈیو آئی نا، جس کو آپ دیکھیں گے تو آپ بھی بہت زیادہ خوش ہوں گے، اور جس عورت نے وہاں پر اسلام قبول کیا ہے نا، وہ خود لائیو آ کر، یعنی کہ ویڈیو اس نے شوٹ کروائی اور اس کے پیچھے کی وجہ بھی بیان کی کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا، کیونکہ یہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہزاروں گھر جو امریکہ میں جو آگ لگی، اس آگ نے ہزاروں گھروں کو تباہ کر دیا، یہاں تک کہ اس آگ نے اتنی زیادہ تباہی مچا دی کہ پانی کم پڑ گیا لیکن آگ کم نہیں ہوئی اور آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ لیکن ان ہزاروں جلنے والوں گھروں میں ایک گھر صحیح سالم موجود، اور اس گھر کے پردے تک ضائع نہیں ہوئے، اس گھر کے پردے بھی نہیں جلے، یہاں تک کہ جو اس کے اوپر یعنی کہ پینٹ ہوا تھا نا، وہ پینٹ بھی خراب نہیں ہوا، اس کے اوپر دھوئیں کا بھی اثر نہیں ہوا، اور ایسا بھی نہیں کہ یہ گھر کوئی بھائی بہت الگ ایریا میں ہو، الگ علاقے میں بنا ہوا ہو، وہاں تک آگ نہ پہنچی ہو، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں۔ آس پاس کے تمام گھر، پوری بستی اجڑی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، لیکن ایک صحیح سالم وہاں پر گھر موجود ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ گھر جو ہے وہ کسی مسلم کا ہے وہاں پر، اور اس کے اندر قرآن کریم رکھا ہوا تھا۔ حالانکہ اگر وہ مسلم کا گھر ہے یا قرآن کریم رکھا ہوا ہے تو یہ بات کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کا معاملہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہزاروں مسلمانوں کی جو بستیاں ہیں وہ برباد ہو جاتی ہیں، آگ لگ جاتی ہے، کبھی کسی قسم کا حادثہ ہوتا ہے تو مسلمانوں کو بھی اس کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ مدرسے اور مسجدوں کو گرایا گیا تو ظاہر سی بات ہے ہمارے سامنے وہ ویڈیوز بھی آئیں کہ جس میں قرآن کریم کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اپنی قدرت کی کچھ جھلکیاں لوگوں کے سامنے ظاہر فرماتا ہے، کچھ چیزوں کو دکھاتا ہے۔ تو یہ امریکہ کی ایک عورت ہے، اور اس نے لائیو آ کر، ویڈیو میں آ کر خود کچھ باتیں کلیئر کی ہیں وہاں کے تعلق سے، اور اس عورت نے خود اپنی لینگویج میں، انگلش لینگویج میں کچھ بیان کیا ہے۔ اس ویڈیو کو، اس عورت کو آپ لوگ پہلے دیکھیے کہ یہ عورت کیا کہہ رہی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کی حقیقت بتاتا ہوں۔ My name is Brooklyn, and I converted from Christianity to Islam almost a year ago to the day I found the truth. God showed me the truth. Allah showed me the truth. Jesus Christ is not God. Peace be upon him. Jesus, beloved Son of Mary, he is the Messiah. He will return, and we do believe Jesus. We know Jesus. We love Jesus. But he is not God. God is not a truth. تو ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس میں تم اپنے لیے برائی سمجھتے ہو اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو، اور جس میں تم اپنے لیے بھلائی سمجھتے ہو اس میں تمہارے لیے برائی ہو۔ اب آپ دیکھیں نا کہ ایک آگ وہ بھی لگی تھی جو نمرود نے لگوائی تھی اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور وہ دنیا کی ایسی خطرناک آگ تھی کہ ایسی آگ دنیا میں کبھی نہیں لگی، کہ ہزاروں میل اوپر کوئی پرندہ اڑتا ہوا جاتا تھا نا تو وہ کباب بن جاتا تھا۔ لیکن جب اسی آگ کے اندر اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست آگ سے کہا، یعنی کہ فرشتہ آ کے ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی ابراہیم، اگر آپ اشارات دے دیں، مجھے حکم دے تو میں اس آگ کو اڑا کے لے جاؤں۔ کوئی فرشتہ کہہ رہا ہے آپ اجازت دیں تو میں بارش برسا دوں جس سے یہ آگ بالکل ختم ہو جائے، اور آگ بالکل ایک ذرہ بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچ سکتا اس آگ سے، کیونکہ اللہ کا اختیار ہے سب، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا؟ فرمایا کہ نہیں اے فرشتوں، میرا رب تم سے زیادہ مجھے بہتر جانتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو خطاب کیا، اور اللہ نے فرمایا یا نار، اے آگ، کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، میرے نبی ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ وہ ٹھنڈک سے ان کو کوئی پریشانی ہو جائے، بلکہ سلامتی والی بن جا۔ وہ سلامن علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ سلامت بن گئی،
یہاں تک کہ وہ آگ ایسی گلزار بنی، جنت کی کیاری بنی، کہ جب ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے نکلے ہیں نا اور لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے دنیا میں زندگی میں کبھی اچھے دن بھی دیکھے ہیں نا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ میں اچھے دن تھے نا، ایسے اچھے دن مجھے کبھی میسر نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جنتی کھانے وہاں بھیجتا تھا۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ آگ جلے، اور آگ میں رہنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا، اور کسی کے لیے آگ کو ہدایت کا ایک راستہ، ایک ذریعہ بنا دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جسے چاہتا ہے ہدایت عطا کرتا ہے۔ بہرحال جو خبر مجھے ملی، میں نے آپ تک اس ویڈیو کو پہنچایا۔ اب آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کی اس کے تعلق سے کیا رائے ہے۔ مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ لیڈیز مدرسے کی تیسری منزل کی چھت ہے۔ اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں، جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا، بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے۔ اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔ ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے، تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہم مر جاتے ہیں، قیامت تک جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا۔ تو اب آپ کے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے، تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا، تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، خود اس کو حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ اگنور نہ کریں، بلکہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ السلام